میں نے 22 سال پہلے کہا تھا کہ اللہ مجھے ایک موقع دے، ایک موقع، اور ایک موقع دے میں ان لوگ جنہوں نے پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے، جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے، جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا، یاد رکھیں یہ چوری کبھی اس ملک میں نہیں رکے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان سب باتوں کا واضح جواب دیا ایک تقریب میں جب وہ میاں والی گئے اور افتتاح کیا میاں والی ٹرین کا بھی، ہاسپٹل کا بھی، تو وہاں انہوں نے واضح جواب دیا کرپشن کے حوالے سے ان کی حکومت پر لگائے جانے والے الزامات۔ یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے یا نیب جن کو اٹھا رہی ہے وہ یہی شور کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا احتساب نہیں، ہمارا انتقام ہے۔ اس کے جواب میں آج وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا 22 سال پہلے کہ اگر مجھے ایک موقع دیا جائے تو میں ملک میں جنہوں نے بھی ملک کو لوٹا ہے ان لوٹنے والوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور اگر کوئی عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کو جانتا ہو یا ان سے قریبی ان کی واقفیت رہی ہو تو وہ ان کی جو کسی حوالے سے اگر ڈٹرمنیشن ہوتی ہے تو پھر وہ واضح طور پر اس چیز کے پیچھے وہ جب پڑ جاتے ہیں کسی چیز کے پیچھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پھر وہ اس چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ لیکن ایک اور دو انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے کیسز کے حوالے سے کی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پہ سفارشیں بھی بہت ڈالی گئی، ہمیں باہر سے بھی کوشش کی گئی، لیکن کوئی دنیا کا ملک ایسے ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے چین کی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ چین کے اندر تقریباً 450 وزیروں کو جیل میں ڈالا۔ اسی طرح اگر ابھی حال ہی میں آپ سعودی عربیہ کا اگزامپل دیکھ لیں تو وہاں کے جو ولی عہد ہیں انہوں نے جتنے بھی کنگز تھے ان سے اربوں جو ڈالرز ہیں وہ واپس لے لیے اپنے ملک کے لیے۔ ظاہر ہے ان کا طریقہ کار کنگڈم کا الگ ہے، ہمارا جمہوری طریقہ ہے، ہمارا طریقہ کار دوسرے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے کوئی احتساب نہیں کر رہے، نہ ہم نے کوئی کیسز بنائے ہیں، یہ سب کچھ وہ کام ہو رہا ہے جو ہم نے صرف اتنا کیا ہے کہ تمام اداروں کو آزاد کر دیا ہے۔ یعنی کہ ہم کسی ادارے کو اب ڈکٹیٹ نہیں کرتے کہ اس کو پکڑو یا اس کو چھوڑو، ہر ادارہ آزاد ہے، وہ اپنے حدود میں رہ کر جو اس کا کام ہے وہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی دو بڑی اور خبریں بھی ہیں کہ LNG کیس کے اندر آپ جانتے ہیں سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب کو جو گرفتار کیا تھا ان کا آج 13 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کی بھی مشکلیں بڑھ رہی ہیں۔ نیب نے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے خلاف پارک لین ریفرنس بھی دائر کر دیا۔ پارک لین ریفرنس آپ جاننا چاہیں گے کہ کیا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب پر یہ الزام ہے کہ پارک لین کمپنی کے تحت انہوں نے 2009 میں اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں جب ان کی حکومت تھی تو 2460 کنال اراضی خریدی، یعنی کہ اگر ایکڑوں میں اس کا حساب لگایا جائے تو میرے خیال سے 307 ایکڑ بنتی ہے۔ اب اس کی قیمت کیا ہوگی یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن بہرحال 3 امپورٹنٹ گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کا موقف لیں گے۔ اس بریک کے بعد میں آپ سے ان کا تعارف کراتی ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہمیں بہت دنوں بعد جوائن کیا ہے سردار لطیف کوسہ صاحب نے، فارمر گورنر پنجاب، سینئر لائر ہیں پاکستان کے اور پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی سینئر رکن ہیں۔ آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ انہوں نے وقت نکالا۔ اسی طرح عمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں کافی دنوں بعد جوائن کیا، ان کو بھی میں ویلکم کرنا چاہوں گی۔ وہ سینٹرل وائز پریزیڈنٹ ہیں، آج ان کی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے تحریک انصاف کے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے جو پینلسٹ ہیں وہ آج وزیر اعظم کے خطاب کا ایک حصہ سن لیں احتساب کے حوالے سے، تاکہ پھر اس پر ہم بات کر سکیں کہ اپوزیشن کو یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ احتساب سلیکٹیو ہے۔ ذرا چلا دیجیے گا۔ ان میں سے جتنے کیسز ہیں کوئی ہم نے نہیں کیے، یہ سارے پرانے کیسز ہیں جو ان کے دور کے کیسز ہیں جن میں یہ پکڑے جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے اداروں کو کھلا چھوڑا ہے۔ ہم نے اداروں کو یہ کہا کہ کوئی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ فلانے کو نہ پکڑو، یہ میرا اپنا آدمی ہے اس کو پکڑ لو۔ ہم نے کہا جس نے چوری کی ہے اور 10 سالوں میں جو اقتدار میں رہ کے ملک کو اس نے یہاں پہنچایا ہے ان کا آپ احتساب کریں۔ ویلکم بیک۔ سردار صاحب بہت بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. سردار لطیف کھوسہ صاحب, کل میں اور آپ بات کی اور ہم اس پہ بات آف دا ریکارڈ بھی ساری دنیا کرتی ہے, ہم یہ بات بھی کر رہے تھے, تو ظاہر سی بات ہے اپوزیشن کو بہت گلے ہیں. لیکن آج جو وزیر اعظم کا خطاب تھا, جو ان کی ٹون تھی, پوسچر تھا, اور جس طرح ابھی جو انہوں نے کہا, اس بات سے آپ کتنا ایگری کریں گے کہ اس میں سے کوئی بھی کیس اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے زمانے میں یا ان کی آنے کی حکومت کے بعد تو کوئی کیس نہیں بنا؟ دیکھیے, کیس بننے کی بات نہیں ہے. انکوائریز تو آپ کوئی بھی درخواست ڈال دیتا ہے تو وہ ایک جو ہے اس کی کمپلینٹ ویریفیکیشن میں چلا جاتا ہے, پھر انکوائری میں چلا جاتا ہے, پھر انویسٹیگیشن میں چلا جاتا ہے. اس طرح کے سینکڑوں درخواستیں جاتی ہیں اور ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ ماشاءاللہ یہ ترہ امتیاز اور سیرا محترم عمران خان صاحب کی اس نیب, جو موجودہ نیب ہے, جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنائی گئی تھی, جناب جنرل پرویز مشرف صاحب نے بنائی تھی, اور اس کا کام جوڑ توڑ کے, سوائے اس کے کہ نیب زدہ بنا کے پھر ان کو نیب زادے بنا دیتے تھے جو حکومت کی طرف چلے جاتے تھے. اور یہ وہ نیب ہے جس کی کریڈیبلٹی ماشاءاللہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. اس ٹیپ کو تو یہ کرواتے نہیں ہیں جس ٹیپ میں خود چیئرمین نیب فرما رہے ہیں کہ مجھے جب میں حکومت کے کسی اکابرین کی طرف جاتا ہوں تو وہ مجھ پر جو ہے پھر بندش اور قدغن لگ جاتی ہے, اور اس لیے میں وہاں جو ہے مانے ہوں. اور وہ ٹیپ بھی اس لیے چلائی گئی اور پھر اس کو خود ہی دبا دیا گیا, ڈومنٹ کر دیا گیا, تاکہ ان کے ہاتھ میں یہ اس کو دکھانا, ایک جھلک دکھانا مقصود تھی کہ بھائی صاحب اگر آپ نے ہماری ڈکٹیشن نہ مانی تو پھر آپ کی باقی ٹیپیں بھی ہم چلا دیں گے. سو اس لیے جتنی بھی اریسٹس ہوئی ہیں, جتنے بھی یہ ریفرنسز ہو رہے ہیں, یہ ریفرنسز محترم عمران خان ہی کی اس کے تابع ہو رہے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں عمران خان صاحب کی ہر تقریر اگر یہ بیچ میں سے نکال دیں تو وہ دھڑام کر کے تقریر ساری کی ساری فارغ ہو جاتی ہے. میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو, میں کسی کو جو ہے یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ لٹیرے ہیں, یہ فلان ہے, میں جیلیں بھر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر, ان دھمکیوں کے سوا اور مجھے بتائیں ان کا بیانیہ ہے کیا؟ اور انہوں نے آج تک کوئی قوم کو خوشخبری سنائی ہے؟ اور یہ واحد اور پہلی حکومت ہے جو خود ہی اشتعال دلا کر اور یہ ایک سراسیمگی کے عالم میں قوم کو رکھنا چاہتی ہے. قوم کی توجہ جو بنیادی ان کے مسائل ہیں عوام کے, تاکہ اس سے ان کی توجہ ہٹتی رہے. اور یہ معاشی ایجنڈا جو آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹڈ ہے, جو اکنامک ہٹ مین ہے ورلڈ کے, جن کے تابع پاکستان کو کر دیا گیا ہے, اور پاکستان کے عوام کی یہ کہتے ہیں چیخیں نکلیں گی. ابھی اگست کا مہینہ ذرا گزرنے دیں, جب بلز آئیں گے تو پتہ جائے گا لوگوں کو, جو بیچاری لوور مڈل کلاس ہے, پور کلاس ہے, ورکنگ کلاس ہے, جو محنت کش ہے اور جو تنخواہ دار ہے, آپ دیکھیں کہ ان کا کیا جو ہے چیخیں نکلتی ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کی عمر کھوسہ صاحب, I'll come back to you. عمر چیمہ صاحب, آپ نے لطیف کھوسہ صاحب کی بات سنو, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کیسز سے مقصد نہیں ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹیو احتساب اس طرح ہو رہا ہے کہ سارے اریسٹ اسی دور میں کیوں ہو رہے ہیں, سارے لیڈرز کے اور لیڈرز کے خاندانوں کے. اور آج نواز شریف صاحب, شہباز شریف اور ان کی فیملی کے جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ بھی منجمد کر لیے گئے ہیں. یہ بھی ایک خبر ہے آج کی بڑی. یاسمین, سب سے پہلے تو یہ کہ جیسا ابھی خان صاحب نے خود بھی کہا کہ یہ جتنے نیب ابھی کیسز پروسیڈ کر رہا ہے, یہ سارے کے سارے پروسیس کر رہا ہے, یہ سارے کے سارے وہ جو ان کے اپنے دور حکومت میں انیشیٹ کیے گئے. اب گزارش یہ کہ اب کھوسہ صاحب ایک تجربہ کار سینئر وکیل بھی ہیں اور کرمنل لا کے معنی میں وکیل ہیں. ان کا کام ہی ہے کہ سارے کرمنلز کو کس طریقے سے ان کو پلیڈ کرنا, اور اسی طرح ابھی بھی انہوں نے جو ہے بڑے خوبصورتی سے جو کیس اپنا پلیڈ کیا ہے کہ شاید اتنی انتقامی کاروائی ہوئی, لیکن جو حقائق ہیں وہ کسی سے چھپ نہیں سکتے آپ کے سامنے کہ ایک حکومت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کا پنجاب کے 2 وزیر جو ہے انہوں نے استعفیٰ بھی دیا, ایک تو جیل بھی بھگت کے بھی واپس آئے ہیں, ایک ابھی بھی جیل کے اندر ہیں. وفاقی کابینہ کے ممبران ان سے استعفے لیے گئے, ان سے وزارتیں واپس لی گئیں. کہ کون سی حکومت میں یہ پہلے ہوا ہے؟ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب کیا تھا, جو بھی خان صاحب نے بھی کہا کہ چاہے وہ کسی بھی جماعت میں بیٹھے ہوں,
اگر کسی کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں تو ہم نے اداروں کو انڈیپینڈنٹ کیا ہے. ہم گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر تاکہ وہ آزادانہ مؤثر انداز میں بلا امتیاز احتساب کا جو پروسیس ہے اس کو آگے لے کے جائیں. اب ہوتا کیا ہے، عدالتیں جب سوال کرتی ہیں، جب آپ سے ثبوت مانگتی ہیں اپنی بے گناہی کے، عمران خان سے جب وہ مانگتے ہیں تو وہ تو 40 سال کا اپنا پچھلا حساب جو ہے وہ جب حالانکہ وہ پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے وہ تو عدالتوں میں دے آتے ہیں. وہ نہ تو کوئی مجھے کیوں نکالا کیمپین چلاتے ہیں، نہ ہی اس قسم کی کوئی گفتگو کرتے ہیں کہ عدالتوں پہ کوئی گالم گلوچ کریں یا نیب کی عدالتوں پہ دھاوا بول دیا جائے یا کسی جج کی جو ہے وہ کوئی مینیپولیٹڈ سی ایک ویڈیو بنا کے جو ہے متنازع بنایا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کے لیڈرشپ خاص طور پہ جن کے کرپشن کیسز ہیں، جب حکومت بار بار کہتی ہے کہ نہ کوئی ڈیل ہوگی، نہ کوئی مکمکا ہوگا، نہ ہی کوئی NRO ملے گا، تو ان کے پاس اب یہی ایک آپشن رہ جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ اپنا جرم کا اعتراف کریں، اپنی بے گناہی کے کوئی ابوت دیں، یہ اب انہوں نے ایک نیا وتیرہ نکال لیا ہے کہ عدالتوں کو اور ججوں کو متنازع بنا دیا جائے. اور اس میں آپ کے سامنے کہ ابھی پچھلے دنوں جس طرح PMLN کی لیڈرشپ میاں شہباز شریف کے حوالے سے ڈیلی میل میں خبر آئی تو بڑی اونچی چھلانگیں ماری گئی تھی، ہم جا رہے ہیں، ہم حد تک دعویٰ کرنے جا رہے ہیں، سوٹ فائل کریں گے، ٹیمیں پہنچ گئی ہیں لندن میں. کل بھی شہباز شریف صاحب بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے، ایک ہفتہ انہوں نے اسی جو ہے بڑک بازی میں گزار دیا ہے. حالانکہ اگر یہ واقعی سیریس ہوتے تو یہ تو ریمنڈ بیکر پہ سب سے پہلے کرتے جس نے کتاب لکھی، پھر BBC نے پوری ڈاکومنٹری چھاپی، پھر گارڈین، پھر لنڈن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، لاتعداد مطلب ایسے جرائد ہیں، ایسے ادارے ہیں جنہوں نے ان کی کرپشن کے افسانے، ان کا جو واردات کا طریقہ ہے وہ انہوں نے بالکل اس میں لکھا. لیکن یہ کبھی بھی ان کو جا کے کبھی جو ہے ان پہ دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں کے جو قوانین ہیں وہ سخت ہے اور وہاں پہ جا کے ان کو ثابت کرنا پڑے گا اور وہ یہ کر نہیں سکتے. اس لیے یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھ کے روز شام کو بیٹھ کے ٹی وی پہ ان کا اپوزیشن لیڈرز کا افسوس سے بات کہنی پڑتی ہے. اور جب بھی کھوسا صاحب کہتے ہیں توجہ ہٹا، ہم توجہ نہیں ہٹا رہے، اپوزیشن کی توجہ ہے ہی نہیں عوامی مسائل کے اوپر. پچھلے 11 مہینوں سے جو ہلڑ بازی آپ نے پارلیمنٹ کے اندر دیکھی، جو باہر دیکھی، جو رونا دھونا، آپ مجھے بتائیں کہ کہاں کا یہ طریقہ ہے کہ اگر ان کے لیڈر کو اگر بلایا جائے، عدالت نیب عدالت بلاتی ہے تو یہ اپنے ورکر سے وہاں پہ دھاوا بولتے تھے. اسی طرح جس طرح پہلے PMLN نے سپریم کورٹ کے اوپر ایک حملہ کرتی رہی، وہی طریقہ کار اب انہوں نے ڈھونڈ لیا. بجائے اس کے کہ اپنے جو ہے ثبوت اگر ان کے پاس کچھ ہے تو وہ لے کے آئیں. پہلے اس سے پہلے ان کے جو لیڈر تھے میاں نواز شریف، وہ بھی آپ کے سامنے کہ کس طرح انہوں نے قوم سے خطاب میں جھوٹ بولا، پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتے رہے، سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بولتے رہے. اور ایک وہ شخص جس کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے، کیونکہ اگر یہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، پاکستان کی عدلیہ نے ان کو جو ہے چوری جھوٹ کے اوپر سزا دی اور تاحیات نااہل کیا ہے. اس کے بعد ایسے شخص کو ایسے ہیرو کی طرح یہ پینٹ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانتے. آپ کے سامنے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے ان کے لیڈر کے بارے میں، میاں نواز شریف کے بارے میں بڑا واضح لکھ دیا ہے کہ ان کا طریقہ واردات جو ہے وہ سسلین مافیا جیسا ہے. یہ پاکستان کا سسلین مافیا ہے، کرپشن کے گاڈ فادرز ہیں. سر سینیٹر غوث نازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، سینئر رہنما. جی عمر، اوکے پوائنٹ ٹیکن. میں ان کا بھی تھوڑا موقف لے لوں. سینیٹر غوث نازی صاحب سینئر رہنما ہیں آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے. سینیٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی آ رہی ہے. کیسے ہیں؟ خیریت سے. سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ کو ایک جگہ سے تو ریلیف مل گئی نا مریم صاحبہ کو، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات جس طرح چل رہے ہیں وہ ان کا بھی کچھ ایسا کہنا تھا جیسے آج یہ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں پھر دوبارہ یہ کہا کہ انہوں نے مجھ پر باہر سے، یعنی کہ آپ کی قیادت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم پر باہر سے بھی انہوں نے پریشر اور سفارشیں کروائی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے صرف اداروں کو مضبوط کیا ہے، ہم کسی سے کوئی انتقام نہیں لے رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے خان صاحب نے فلورا آن دی فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا اسمبلی میں کہ اور تسلیم کیا تھا کہ مجھے باہر سے کوئی پریشانی ہے، کسی اسلامی ملک نے ان کے بارے میں کے بارے میں نہیں کہا ہے. پھر انہوں نے کچھ ایسا بات یو ٹرن لیا کہ جی مجھے کچھ تو اسلامی مالک نے ان کے بارے میں کہا ہے. سر ایک سیکنڈ رکیے گا، ایک سیکنڈ. سر عمر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی، اسی لیے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. وہ نہیں سن سکتے کہ سینیٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اچھا سینیٹر صاحب. جی میں ان کی بات نہیں سن رہا تھا، مجھے تھوڑی سی بات سنی تھی میری. ضرور. پھر عمر چیمہ صاحب یہی کو بھی فرما رہے تھے
अच्छा, मैं पहले इमरान खान की बात करता हूँ, फिर वो खुद कहना शुरू कर दिया कि जी वो लूटा वो पैसा वापस दे दे, बेशक बाहर चले जाए। अब ये आप देखें इन चीजों में खान साहब को एक मुल्क के वज़ीर आज़म में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। भाई हमारे केस जो है अदालतों में है, अदालतों ने फैसला करना है, आप कैसे करेंगे पैसे दे तो बाहर चले जाए? यानी किसका मतलब है कि आप अदालतों पे असरअंदाज हो रहे हैं, आप नए पे असरअंदाज हो रहे हैं। कह रहे हैं ना सर कि वो अच्छा कि ओके, आपका पॉइंट ये है कि मुझे ऑडियो क्लियर नहीं आ रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। मेरे और एक भी मेरे दोस्त मसीह में था कि एक बात जो मैंने सुनी है, बाकी मैं नहीं सुन सकता। वो कहा कि अदालतों ने मियां नवाज शरीफ के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में सिलसिले माफी और ये इताअत फादर के रफ्तार किए हैं। मैं चीफ साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जिस केस में मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था इलेक्शन केस में, ट्रायल कोर्ट ने, हालांकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज की सुपरविजन थी। ओके सेनेटर साहब, सॉरी आई हैव टू टेक अ ब्रेक बिकॉज़ कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। आपकी आवाज ना उमर को जा रही है और मुझे भी आपकी आवाज सही नहीं आ रही। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ये एहतसाब का अमल रहेगा, ये एंड तक रहेगा। कोई जो मर्जी जिस मर्जी धमकियां देनी है, जो मर्जी ड्रामे करने हैं, जो मर्जी करना है। मैं आपके सामने आज कह रहा हूं, एक तो इन्होंने से बाहर से भी सिफारिशें मुझे भिजवाई हैं, बाहर के मुल्कों से भी सिफारिशें भिजवाई हैं। जो मर्जी करना आपने करें, एहतसाब इस मुल्क के अंदर होके रहेगा और ताकतवर का होगा। वेलकम बैक। सेनेटर गौस न्याजी साहब, आप जो कह रहे थे ना वो अब कि उन्होंने फ्लोर पे कहा और ऐसे किया, और वो आज उन्होंने आप एक और वाज़ेह पैगाम उन्होंने कहा एहतसाब होगा और बड़ों से होगा, और दूसरी उन्होंने कहा इन्होंने बाहर से भी मुझसे सिफारिशें करवाई। देखिए ये खुद उन्होंने मेरे कहने का मतलब है कि खुद उन्होंने समझ में कहा था कि मुझे किसी ने नहीं कहा, फिर कहा कि जी दो कहा, फिर कहा कि जी पैसे दे दो वापस चल जाए। तो ये एक अभी ये कहा कि एहतसाब होगा, सबको होगा। भाई एहतसाब के खिलाफ कौन है? हम तो कहते एहतसाब करो, लेकिन एहतसाब शफाफ होना चाहिए और अखराज का बोर्ड होना चाहिए। हमारा ये शिकवा है। ठीक है, हम तो एहतसाब ऑर्डिनेंस बनाने वाले हैं और इन्होंने केपीके में क्या कर दिया, एहतसाब ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया, असेंबली ने इसको डिसअप्रूव कर दिया है। इनकी ना बजेगा बाद, ना बजेगा बाद, क्या करेंगे सर? जब आप अक्रॉस द बोर्ड कहते हैं तो कुछ ऐसे नाम या कुछ ऐसे अशखास या कुछ ऐसे लोगों की तरफ बताएं तो सही ना कि किन की तरफ इशारा आप कर रहे हैं कि उनका एहतसाब नहीं हो रहा। देखो जी, खान साहब का अपना नहीं हो रहा, हेलीकॉप्टर केस है, ठीक है, उसके साथ परवेज खटक रहा है, मालम जबा वाला केस है, उनका नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी बुखारी इनके साथ बैठे हैं, उन पर कितने करप्शन हो सके, उनको कोई नहीं पकड़ना, ना कोई पूछता है, ठीक है। और दूसरे इनके कई वज़रा है जो उस पर केसेस है, तो क्यों नहीं होता है कोई? मैं कहता हूँ कि एक अलीम खान को पकड़ा है और उसके मतलब फवाद ने कहा कि हमने इसको पकड़ा है ताकि ये बैलेंस रहे, ठीक है। तो वो अब जिस किस्म के जब ये बयानात हुकूमती वजीर देंगे तो फिर उस अच्छा सर, आप ये भी ठीक है सर, आप ये भी एमएनएसटी के हवाले से भी आप ये कह रहे थे ना, तो हमारे साथ सरदार लतीफ़ कोज़र साहब है, उनका फ़ायदा ये है कि जाहिर सी बात है वो एक तो सीनियर सियासतदान भी हैं और सीनियर लॉयर भी हैं। सरदार साहब एक बात बताइएगा, ये जो वज़ीर आज़म और टास्क फोर्स के शहजाद अकबर साहब ने बार बार ये बात की है, एक तो ये आपकी हुकूमत आपके लीडर्स के हवाले से नहीं लेकिन नून के लीडर्स के हवाले से उन्होंने कहा है कि दो बड़े ममालिक से मुझे कहा गया, कहलवाया गया, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू में भी कहा और आज भी उन्होंने सुन लिया आपकी बात। लेकिन सर वो ये जो बार बार ये कहते हैं ना, वो या उनकी टीम ये कहती है कि भाई अगर आपने प्ली बारगेन का फर्ज करे फ़ायदा उठाना है, या आप जो मुझे जो आप प्रेशर डलवा रहे हैं, तो आप ने जो पैसा लूटा है ये वो पैसा हमें वापस कर दें और फिर उसके बाद आपने मुल्क में से जहाँ जाना है जाएँ, आज़ाद फिरें, बाहर जाना है बाहर जाके लंदन जाए, इलाज भी करा लें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के अगर तो या तो ये कहें कि मेरी ताबे है, वैसे तो अभी भी आपने सुना कि उन्होंने कहा जी हमने इदारों को आज़ाद कर दिया, इदारों को इंडिपेंडेंट कर दिया। अगर इदारे वाकईतन आज़ाद और इंडिपेंडेंट हैं तो फिर मुझे बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर के अख्तियार में धेले का कुछ नहीं है कि वो ना एनआरओ दे सकते हैं, ना वो प्ली बारगेन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना वो वॉलंटरी रिटर्न एक्सेप्ट करने के जो अहलियत रखते हैं या कानून में दस्तरस रखते हैं। उनका बिल्कुल इसमें अमल दखल नहीं है।
یا وہ عدالت ہے یا چیئرمین نیب ہے جن کے اختیار میں ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں. والنٹری ریٹرن چیئرمین نیب کرتا ہے, وہ تفتیش مراحل پہ ہوتی ہے. جب ریفرنس داخل ہو جائے عدالت میں تو پھر چیئرمین نیب کی جو ہے سفارش پر عدالت ہی حتمی حکم جاری کرنے کی مجاز ہوتی ہے. تو پھر سر ایسی پیشکش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی پیشکشیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس سے کیا تاثر دیا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا, یہ تو پی ایم ایل این بتائے گی. انہوں نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے, نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے. ہمارے زرداری صاحب کیسے جو کیے ہیں وہ تو بڑے بلنٹلی بڑے کلیئر ہیں اس معاملے میں, اور نہ ان کا جو ہے کسی نے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی سفارش کی ہے یا مانگا ہے. ہم نے تو اپنی ضمانت کی درخواست بھی اس لیے واپس لے لی کہ ہم اور زرداری صاحب خود پیش ہو کر عدالت میں کہتے ہیں مائی لارڈز آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو امبیرس یور لارڈشپس. میری مخلصی جب ہوتی ہے تو مجھے پتا ہے کس طرح مخلصی ہوتی ہے. تو دیکھیے بڑا سوالیہ نشان آپ کے نظام عدل پر بھی ہے اور آپ کے ان اداروں پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نہ کوئی اس کو انکوائری کرتا ہے, نہ اس کو کوئی انویسٹیگیشنز کرتا ہے, نہ اس پر کوئی کمیشن بیٹھتی ہے, نہ اس کا کوئی فورینزک جو ہے لیب سے کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے. اور ہم اپنے نظام عدل کو تابع کر دیا ہے ہم نے ایگزیکٹو کے. جب آپ ایگزیکٹو کے تابع کریں گے تو پھر پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہوگی. ایک بات بتائیے سر, قطع کلامی معاف, سردار صاحب سے آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا پچھلے دور میں ادارے آزاد تھے؟ چلیے یہ بتا دیں, پچھلے دور میں آزاد تھے؟ کیونکہ جب سندھ میں احتساب ہو رہا تھا تو یاد ہے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کتنا پی ایم ایل این کے خلاف بول رہی تھی کہ جی صرف ہمارا کر رہے ہیں, جان کے کر رہے ہیں, ہمیں پکڑ رہے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر عاصم ہو, ایان علی کے حوالے سے. آپ کو وہ چودھری نثار کی 4 گھنٹے کی پریس کانفرنسز بھی یاد ہوں گی, آپ خود اس کیس کے بلکہ لائر تھے. تو میں نے کب کہا ہے کہ پولیٹیکل یہ نہیں ہوا. دیکھیے انفارچونیٹلی یہی بدقسمتی ہے ہماری کہ اس کو جو ہے اس ادارے کو بھی متنازع بنایا گیا اور عدلیہ پر بھی سوالیہ نشان آئے. آپ دیکھ لیجئے گا اپنا, یہ آج سے نہیں, میری بدقسمتی یہ ہے آپ مولوی تمیز الدین کے کیس سے دیکھیں ذرا. مولوی تمیز الدین کا کیس اگر چیف جسٹس منیر اس وقت کے جو تھے اگر وہ فیصلہ نہ دیتے تو پاکستان 2 لفظ نہ ہوتا اور 56 کا آئین جو ہے وہ منسوخ ہو کر گھر پہ نہ گیا ہوتا اور وہ پاکستان قائم ہوتا. بھٹو کو اگر پھانسی نہ دی گئی ہوتی تو آج وفاق اتنا کمزور نہ ہوتا, اور وہ خود مانا گیا, بچہ جانتا ہے کہ بھٹو کو بے گناہ پھانسی دی گئی اور وہ جج پھانسی دینے والے نے خود تسلیم کیا کہ میں نے ان ٹوٹیلٹی یہ بات ہو گئی کہ چاہے پرانا پاکستان ہو یا نیا پاکستان ہو, ادارے کبھی بھی آزاد نہیں تھے. ادارے کے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ایگزیکٹو کے تحت چلتے رہے. عمر کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ نے دونوں اپوزیشن کے رہنماؤں کی گفتگو سنی. نہیں, آپ نے تو بالکل فیصلہ دے دیا کہ نئے اور پرانے پاکستان میں فرق نہیں. بالکل فیصلہ میں دینے والی کوئی نہیں. میں نے کہا سردار صاحب نے جو بات کی ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے, میرا یہ کہنا ہے. جی ٹھیک, اچھا وہ میں بھی یہی اس کو کلیئر کروں کہ نئے اور پرانے پاکستان میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کے سامنے جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ آج عدالتیں اور ادارے جو ہیں وہ آزاد ہیں, اور لطیف کھوسہ صاحب کی جماعت سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس ملک کے اندر انتقامی کارروائیوں کی جو وکٹمائزیشن ہوئی ہے وہ تو جو وکٹمز تو یہ لوگ ہیں. کس طرح سے آصف علی زرداری کو جیل میں رکھا گیا, ان پہ غیر انسانی سلوک کیا گیا, ان کی زبان پہ بلیڈ مارے گئے, اور کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. میاں نواز شریف کے دور کے اندر تو زندہ لوگوں کو جو ہے وہ اتفاق فاؤنڈری کی بھٹی میں جا کے جو ہے وہ ڈالتے رہے اور دفناتے رہے وہاں پہ. کس طریقے سے, اور یہ احتساب کی بات کریں نیازی صاحب, یہ پوچھیں کھوسہ صاحب سے پوچھیں کہ جو سیف الرحمان کے انڈر جو احتساب ہوا تھا وہ کیسا احتساب تھا. ہاں البتہ ہم نے تو وہ مکمکا والا احتساب دیکھا ہے ان کا, جو انہوں نے چارٹر آف ڈیکوائٹی جب انہوں نے 2006 میں سائن کیا, اس کے بعد 2008 سے لے کے 2018 کے درمیان خورشید شاہ کا بھی کرپشن کیسز کلیئر ہو جاتے ہیں, آصف علی زرداری کو بھی کلین چٹ مل جاتی ہے. بھائی کیسے مل جاتی ہے؟ اس طرح ملتی ہے جب پرائم منسٹر اور گورنمنٹ آپ کے ساتھ مکمکا کر کے بیٹھی ہو تو پھر پروسیکیوشن جا کے فوٹو کاپیاں دے کر اور اس قسم کی لوز جو ہے پروسیکیوشن سے جو ہے ویک پروسیکیوشن سے جو ہے وکٹمز کو جو ہے ملزمان کو فائدہ جو ہے اس میں ملتا رہا ہے. سو اس لیے
یہ کہنا کہ جی آج کے دور میں بھی جو ہے اس طرح سے کوئی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، اگر انٹرفیئرنس ہو رہی ہوتی ہے آپ کے سامنے، پہلے جس کا کرپشن کیس ہوتا تھا وہ حکومت میں آتا ہی اس لیے تھا کہ تحفظ مل جائے، اور تحفظ ملتا بھی رہا کہ جب تک حکومت ہوتی تھی کسی وزیر، کسی مشیر کو، ایون کسی عام ورکر کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. یہاں پہ تو ہماری وفاقی حکومت کے وزراء کے اوپر بھی اگر نیب نے کارروائی کی، ان سے استعفے لیے گئے، اگر سینئر صوبائی وزراء سے، وزیر سے اگر کے خلاف اگر کوئی انکوائری ہوئی تو اس سے استعفیٰ بھی لیا، وہ جیل میں بھی 2 مہینے رہ کے آئے. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر مناسب ہوگا یہ کہنا، آج یہ کہنا کہ جی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے، انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اگر انتقامی کارروائی تو ہوئی پی ایم ایل این کے دور میں عمران خان صاحب کے خلاف، جب پاناما کیس چل رہا تھا، 32 کیسز ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے، الیکشن کمیشن میں پٹیشن کی گئی. ان سے پوچھیں، یہ دونوں نمائندے، ان سے پوچھیں کہ موجودہ حکومت نے کوئی ایک بھی جھوٹا کیس ان کی جو ہے یا کوئی ایسا کیس جو ہے ان کی قیادت کے خلاف کیا ہے؟ نہیں کیا. خان صاحب نے کہا کہ کرپشن کے کیسز تو ان کی اپنی حکومتوں کے دور میں شروع ہوئے ہوئے. ہم نے تو صرف اداروں کو کہا ہے کہ جو قانون کے مطابق بنتا ہے، کاروائی بنتی ہے، کاروائی کریں، اور جو لوگ ریسپانسبل ہیں ان کے خلاف ان کو سزا، ان کو قرار واقعی جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. لیکن عمر چیمہ صاحب، پرائم منسٹر صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ بڑوں سے احتساب شروع ہوگا، چاہے کتنی ان کی چیزیں نکلیں، بڑوں کو جب تک پکڑا نہیں جائے گا تب تک چھوٹے چور ہوں یا چھوٹے خرابیاں کرنے والے ہوں، وہ ان کو کس طرح پھر ٹھیک کریں گے؟ ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے، غلط یہی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے نواز شریف نے ایک جو ہے وہ دکھاوے کے لیے جو احتساب والی ایک وہ ڈرامے بازی نوٹنکی کی تھی، فیصلہ آباد جا کے ایک پٹواری کو اور ایک انکم ٹیکس آفیسر کو جا کے ہتھکڑیاں لگوا دی. ہم نے اس قسم کی ڈرامے بازی نہیں کرنی. ہم ہمیشہ یہ آواز اٹھاتے رہے کہ غریب اور بے گناہ جو لوگ ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے، اور بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے اس دفعہ جو احتساب ہو رہا ہے اور جو ہاتھ قانون کی گرفت میں لائے آ رہے ہیں لوگ، وہ جو ہمیشہ اس قانون کی گرفت سے بچتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف ادارے نہیں تباہ کیے. انہوں نے، یہ کھوسا صاحب بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے قوانین کے اندر چور دروازے رکھے ہیں جن سے یہ ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں. اس دفعہ پرابلم کیا ہے ڈیل کا، کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، پلی بارگن کا قانون موجود ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں، جو پرسنٹیج ہے وہ جمع کرائیں قومی خزانے میں، اور اس کے بعد جدھر جانا جائیں. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، مشرف کے ساتھ ڈیل ہوئی، جہاز میں بیٹھے ایک ایگریمنٹ کیا، بعد میں خیر اس سے بھی مکر گئے. یہ جھوٹ بولتے ہیں میاں صاحب کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی، وہ بھی ہم نے بعد میں لا کے دکھا دی. جی وہ تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، وہ تو خیر سب کچھ. سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے عمر چیمہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا یہ بتا دیں کہ ہم نے آپ پہ کون سا کیس بنایا ہے، کون سا انتقامی کیس ہم نے آپ لوگوں پہ بنایا؟ یہ اداروں میں پریشر ڈالتے ہیں اور ان اداروں سے اپنی مرضی کا جو ہے رزلٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جب بھی بات کر کے کئی بار دینے کی، ابھی تک مجھے بتایا کہ نواز شریف پہ یا مریم پہ کتنے ثابت ہوا ہے، کرپشن ثابت ہوئی ہے؟ کسی کورٹ نے کہا ہے کتنے پیسے دے دیں، بلکہ کورٹ نے کہا کہ نواز شریف کرپشن نہیں کیا. اور جس کیس میں ان کو میں نے پہلے بھی شاید کہا، پتہ میری آواز آپ نے سن سکے کہ نہیں، اس میں سب کہہ رہے تھے کہ جی جسٹس مافیا نواز شریف اور گاڈ فادر کہا گیا. ٹھیک ہے، ججمنٹ میں کہا گیا سر، اور کسی نے نہیں کہا. چلو اس نے کہا، لیکن اس کے بعد میں کہنے کا مطلب ہے کہ جس کیس میں ان کو ایسی بات کہا گیا اس کہا گئی. پھر فلیگ شپ کیس میں جو نان ٹرائل کورٹ تھی، اس میں انہوں نے اس کیس کو بری کر دیا، جس کے بارے میں کیونکہ اس وقت. لیکن سر جو مین کیس تھا آپ اس سے فوکس کیوں ہٹا دیتے ہیں؟ ویسے میرا تو یہ سوال ہی نہیں ہے، جو مین کیس تھا وہ پروف نہیں کر سکے منی ٹریل، اور اس لیے نائل ہو گئے اور سزا بھی ہو گئی. اس بات کو چھوڑ دیں سر، مجھے یہ نہیں یقین بات یہ ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کرپشن کس پہ کیوں ہوئی ہے؟ منی ٹریل نہیں بتائی تو انہوں نے یہ بھی نہیں بتا سکے. کیا کورٹ میں کوئی انہوں نے پروف دیا ہے؟ ہم نے تو سارے ثبوت دیے اپنے بھائی. نہیں تو آپ نے کورٹ میں کوئی پروف نہیں کیا. اور ایک اور بات، سردار صاحب ایک میری بات، ایک میری بات یہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب جو ہے بلا فوتر اور کراس ووٹ صاف کریں. میں کہتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب نے بھی جو منی لانڈر کی ہے اس پہ تو سپریم کورٹ کی مہر لگی ہے نا. تو انہوں نے کتنا جہانگیر صاحب کو جرمانہ کیا ہے، جو انہوں نے جرمانہ کرایا ہے. سردار صاحب یہ بات جو عمر چیمہ صاحب نے کی ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جیسے آج زرداری صاحب کے حوالے سے ایک نئی چیز سامنے آ گئی، سر یہ بہت بڑی اراضی ہوتی ہے تو یہ تو اربوں روپے میں ہوگی. دیکھیے یہ جو بات کر رہے ہیں پاک لین کی، یہ پاک لین جو کمپنی ہے، یہ
محترم آصف علی زرداری صاحب جب صدر پاکستان بنے تو یہ اس ڈائریکٹرشپ سے مستعفی ہو گئے. یہ مائنورٹی شیئر ان کا تھا, اس سے استعفیٰ دے کر, اور اس دورانیے میں ان کا جو ہے کوئی اس میں دخل عمل نہ ایڈمنسٹریشن میں تھا نہ کچھ تھا. ہاں کمپنی کے شیئر ہولڈرز تو لامحالہ رہیں گے ہی, مگر یہ اس دوران میں جو پارٹسنن ایک اور کمپنی تھی جس کی جے بی ہوئی, جوائنٹ وینچر ہوا, وہ اس میں ان کا کوئی دخل عمل بالکل بھی نہیں ہے. ویسے جو پاک لین ہے, اور زرداری صاحب نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا ہے, اور وہ آپ خاطر جمع رکھیں جس طرح پہلے ماشاءاللہ سیف الرحمان ہلکان ہو کر ساری دنیا میں ہمارے خلاف پھر کے کیا تھا, اور پھر بالآخر جو ہے جسٹس قیوم کو دھمکیاں دے کے سزائیں کروائی گئی تھی. تو اس میں بھی اگر تو دھمکیاں دے کے کروائی گئی تو اور بات ہے, ورنہ میرٹ پہ آپ یقین کیجئے گا, چونکہ میں ان کی وکیل بھی ہوں اسی کیس میں, تو اس کیس میں کوئی ذرا برابر شہادت محترم آصف علی زرداری کے صاحب کے خلاف نہیں ہے, ایک رتی برابر ان کے خلاف نہیں ہے. سر جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ واضح صاف ٹرانزیکشنز ہیں اور اس میں بڑا مطلب ہے وہ اس میں وہ ان کی گرفت ہو سکتی ہے, یہ جو بتایا جا رہا ہے. دیکھیں منی لانڈرنگ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا, سن تو لے پہلے آپ کو پریڈیکیٹڈ اوفینس کی تعریف پڑھ لیں ذرا. وہ ہوگا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پروسیڈ آف کرائم ہے, جرم کی پیداوار ہے. پہلے تو یہ ثابت تو کریں. دیکھیں جو رقم ہے اگر یہ اومنی گروپ سے کہتے ہیں یا بحریہ سے کہتے ہیں وہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے, اس لیے منی لانڈرنگ بنتا ہی نہیں ہے. کسی انداز سے منی لانڈرنگ یہ نہیں ہوتی ہے, نہ کوئی کک بیک ثابت ہوئی ہے, نہ کوئی کمیشن ثابت ہوئی ہے, نہ یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح سے اپنا ناجائز اختیار استعمال کر کے لیکن سر ابھی اس کا فیصلہ تو اچھا ٹھیک ہے سر, فیصلہ تو اس کا آنا ہے, لیکن بہرحال آپ وکیل تھے تو اس لیے میں نے کہا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہ بات کر لیں. ناظرین آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی. سردار لطیف کوسہ صاحب, عمر چیمہ اور سینیٹر غوث نیازی, بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا. ٹائم بالکل ختم ہوا جاتا ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.